السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ ہمارا کیا ہے قرآن سیکھنے کا تیسرا دن ہے، اور ہم نے کیا ہے ڈے 1 میں جو ہے زبر کی تختی کو سیکھا تھا، اور دوسرے دن ہم نے کیا ہے زیر کی تختی کو سیکھا۔ آج انشاءاللہ ہم پیش کی تختی کو سیکھیں گے۔ تو تختی نمبر 3 میں جو ہے پیش کا سبق آج ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ زبر جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے اور زیر جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ جو ہے زبر ہے، حمزہ زبر۔ ایک بار میں ہلکا سا آپ کے ذہن کی یادداشت مضبوط کرنے کے لیے دوبارہ اس کو ہلکا سا ریپیٹ کر رہا ہوں۔ زبر کہاں پر ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے۔ دیکھیے، حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، با زبر، یہ دیکھو با زبر ب۔ اگر اسی کو ہم نیچے کر دیتے ہیں تو یہ ہوگا با زیر بی۔ زبر کی آواز آ با اور زیر کی آواز ای بی، تو یہ ہے ہمارا زبر اور زیر۔ یہ ہم نے الحمدللہ پڑھا دیا ہے اس پہ۔ آج انشاءاللہ ہم پیش کے سبق کو سیکھتے ہیں۔ تو پیش یہ ہے الف۔ پیش جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے زبر۔ اسی کو اگر ہم اس کے لکیر کے نیچے بناتے ہیں تو یہ زیر بن جائے گا، اوپر بناتے ہیں زبر بن جائے گا۔ اب اسی کو اگر گول کر دیتے ہیں ہم تو پیش بن جاتا ہے۔ کیا؟ یہ ہو جاتا ہے پیش۔ حمزہ پیش او، با پیش بو۔ تو یہ آج ہم جو ہے پیش کا سبق انشاءاللہ سیکھیں گے۔ جیسے با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش تو۔ اسی طریقے سے جیم پیش جو، ح پیش حو، خا پیش خو۔ تو حمزہ پیش او کی آواز کیا بنے گی؟ او۔ با کی بو، تا کی تو، سا کی سو، جیم کی جو، تھوڑی سختی ہوگی، جو حو خو۔ اس کے بعد ہم دال بناتے ہیں۔ دال کی آواز دو، دال کی ذو، را کی رو، زا کی زو، سین کی سو۔ اس کی شو۔ جب چھوٹے سین میں اور بڑے شین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نقطوں کا۔ 3 نقطے جب ہم اس پہ رکھ دیتے ہیں تو یہ بڑا شین بن جاتا ہے۔ تو اس کی آواز چھوٹے سین کی آواز ہوتی ہے سو، سو، اور بڑے شین کی شو۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم بناتے ہیں صاد، آواز سو۔ اس کے بعد ضاد، آواز وو۔ اس کے بعد ہم تو، زو، رو، غو، فو، قو، کو۔ لام کی لو، میم کی مو، نون کی نو، واؤ کی وو، ہا کی ہو، حمزہ کی او، یا کی یو۔ ٹھیک ہے؟ تو ایک بار ہم کیا ہے ان کو پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ حمزہ پیش او، آواز بنی او، او، بو، با پیش بو، آواز بو، تو، فو، جو، حو، خو۔ بڑے ہا کو نکالتے سمے آخری حلق سے آواز نکلتی ہے۔ ایک ہوتا ہے چھوٹا ہا جس کی آواز ہوتی ہے ہو، یہ شروع حلق سے نکلتا ہے، ہو
ہو، ایک ہوتا بڑا ح، تو وہ آخری حلق سے یہاں سے نکلتا ہے، حو، اسی طریقے سے خو، دو، وو، رو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا را پہ زبر ہوتا ہے تو را پر ہوتا ہے، یعنی کہ موٹا پڑا جاتا ہے، اور زیر ہوتا ہے تو باریک پڑا جاتا ہے، پر پیش کی شکل میں بھی کیا ہے، را پر پڑا جائے گا، جیسے را زبر را، آواز بنی را، اسی طریقے سے را پیش رو، آواز بنی رو۔ دونوں شکلوں میں زبر میں بھی اور پیش میں بھی پر ہوگا را، اور زیر ہو تو را باریک ہوگا، جیسے را زیر ری، ری، سمجھ گئے ہوں گے آپ، زو، سو، شو، سو، وہ۔ تا میں اور طوا میں کیا ہے، صرف کیا آواز کا فرق ہوتا ہے، دیکھو تا کی آواز تو، اور طوا کی آواز قو، وو، عو، غو، فو، قو۔ جب بڑے قاف کی آواز نکالتے ہیں تو وہ بھی آخری حلق سے نکلتی ہے، جیسے ہا کی ہم نے بڑے ہا کی آواز نکالی تھی یہاں سے حو، تو ویسے ہی قاف کی آواز بھی نکلے گی قو، قو، قو۔ اور چھوٹے کاف کی آواز شروع حلق سے نکلتی ہے یہاں سے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے، کو، چھوٹے کاف کو کو، بڑے کاف کو قو، لو، مو، نو۔ اب ایک چیز کو خاص ہمیں دھیان دینا ہے کہ کسی بھی حرکت کو ہمیں کھینچنا نہیں ہے، کسی بھی حرکت کو کیا ہے، کھینچنا نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے بچے ایسا کرتے ہیں، حمزہ زبر آ، با زبر با، تو جب با زبر با کر دیں گے تو پھر ہمیں قرآن پڑھنے میں مجہول پڑا جائے گا، کیونکہ ہم اگر حرکت کو اس کی حرکت کے مطابق نہیں پڑھتے ہیں تو پھر وہ مجہول میں شمار ہو جاتا ہے قرآن۔ جیسے مثال کے طور پہ حمزہ زبر آ ہوتا ہے ورڈ، تو اگر ہم اسے کیا کرنے لگے، حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، تو کیا ہے، انداز ختم ہو جاتا ہے، پھر قرآن کا حق آگے چل کے ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس لیے ابھی سے ہی ہمیں کیا ہے، اس کا دھیان دینا ہے، کوئی بھی ہماری تلفظ میں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ تو آواز بالکل کیا ہے، کھینچیں گے نہیں، آواز حمزہ زبر آ کی آواز آ، ب، ت، ث، زیر ہے تو ای، بی، تی، سی، پیش ہے تو او، بو، تو، سو۔ یہ ہے آواز نکالنے کا، تو نہیں کریں اسے، ٹھیک ہے، یہ کھینچے گا پر اس کے ساتھ ایک ورڈ ملے گا، وہ جب کھینچے گا وہ انشاءاللہ آگے تختی آئیں گی تو میں انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا۔ ابھی ہم جو ہے پیش والے سبق کی، جیسے ہم نے ڈے 1 میں بھی ہم نے کیا ہے، مشق کی تھی ورڈوں کو جوڑ کر، تو انشاءاللہ آج بھی ہم پیش کے ساتھ بھی ورڈ کو جوڑ کر مشق کرتے ہیں۔ آئیے یہ آپ کے سامنے کیا ہے، دیکھیے یہ میں نے آپ کے سامنے بنایا، کیا دو نقطے رکھ دیے یہاں پہ، اگر ایک ہی نقطہ رکھوں گا تو فا بنے گا، تو میں نے رکھے یہاں پہ دو، تو بنا قاف۔ قاف پہ میں نے حرکت دی ہے پیش کی، کیا دی ہے، پیش کی، قاف پیش قو، قاف پیش قو، آواز کیا ہوگی، قو، قو۔ اس کے بعد میں نے ایک یہاں پہ شوشہ دیا، پھر اس کے بعد میں نے دو نقطے دے دیے، دو نقطے ہوتے ہیں یہ تا کے، کیا ہیں کہ تا کے، تو تا پہ میں نے حرکت دی کسرے کی، کسرہ بولے تو کیا، زیر، کسرہ بولے تو جی، کسرہ بولے تو زیر کی حرکت، تو اس چیز کو دھیان رکھنا بیٹا، قاف پیش قو، ہاں آواز کیا ہوگی، قو، تا زیر تی، قوتی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم حرکت دے رہے ہیں یہ لام، کیا بنایا بیٹا، لام، کیا بنایا، لام، لام پہ ہم نے کیا حرکت دی ہے، یہ زبر، لام زبر، لام زبر شابہ، تو ہمارا کیا بنا، قوتی، قوتیل، کیا، قوتیل، ماشاءاللہ۔ تو اب ہم بیٹا حرکت چینج کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں ایک بار، ہم قاف پہ کیا دیتے ہیں حرکت، زیر، کیا دے دیا ہم نے، قاف زیر، آواز کیا ہوگی، قی، بڑے قاف کی آواز کہاں سے نکلتی بیٹا،
قی آواز کیا ہوگی؟ قی. تازیر دونوں کو ملا کے قیتی. ہاں لام پہ ہم کیا دیں گے؟ حرکت پیش. آواز کیا ہوگی لام پیش؟ ہاں قیتی قیتی قیتیلو. کیا؟ قیتیلو. اچھا ابھی ہم جو ہے لام قاف پہ کیا ہے؟ زیر ہٹا کے زبر لگاتے ہیں. قاف زبر قا. تا زیر آواز کیا ہوگی؟ قتی قتی. ہاں لام پیش ہاں قتی قتیلو. کیا؟ قتیلو. تو ہم جو ہے اگر حرکت نکالنا حرکت کے مطابق پڑھنا سیکھ گئے تو ہم اچھا قرآن پڑھنے والے بنیں گے. اور اگر ہم نے آوازیں نکالنا سیکھ لیا تو انشاءاللہ قرآن کو بہترین پڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہمیں. سمجھ گئے؟ قرآن کا حق ہم سے بہتر پھر کوئی ادا نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ دیکھو بہت ساری حدیثیں زینوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا. قرآن کے بارے میں حدیث ہے تم اپنی آوازوں کے ذریعے کیا ہے؟ قرآن کو خوبصورت بناؤ خوبصورت پڑھو. تو اس کا مطلب یہ نہیں گا گا کے پڑھو الحمدللہ رب ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اس کے تلفظ کے رعایت کرتے ہوئے پڑھو. جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی تو آواز صحیح ہے تو آپ پڑھ پا رہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کی آواز صحیح نہیں بھی ہے تو آپ اگر تلفظ کی رعایت سے پڑھتے ہیں تو پھر بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے قرآن. آواز کیا ہے؟ یہ ایک کسی کے پاس آواز اچھی ہوتی کسی کے پاس نہیں ہوتی، یہ اللہ کی عطا ہے. پر ہمارا کامیابی کی چیز میں ہم محنت کر کے اپنا تلفظ کو صحیح ادا کریں. اب آئیے بچوں، قاف زبر قاف پہ کیا ہے؟ زبر. تو آواز کیا ہوگی؟ قا. تا پہ زیر ہے تو آواز کیا ہوگی؟ دونوں کو جوڑو قتی. ہاں لام پیش آواز بنی لو قتیلو. میں نے آپ کو بتایا تھا ڈے 1 میں کہ جب کسی بھی ورڈ کو جوڑتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے. پہلے یہ ہے ہمارے قاف. قاف پہ آگے جائیں. تو ہم نے بتایا تھا آپ کو جب زبر ہو تو آپ ایسے کر کے پہلے ورڈ کو پہلے لے گو آواز لو. مثال کے طور پہ قاف پہ زبر ہے آواز بنی قا قا قا. اب اس کے بعد دوسرا ورڈ لے کر آئیں گے تی قتی. یہ نہیں تیسرا ورڈ لے آئیں گے، پہلے دونوں کو جوائن کر لیں آپس میں قتی قتی. تیسرا ورڈ پھر اس کے بعد لے کر آتے ہیں لو قتی قتیلو قتیلو قتیلو. ہاں قتیلو. شاباش. اسی طریقے سے آپ جو ہے ایک ورڈ اور لیتے ہیں ہم تو اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. آئیے یہاں پہ ہم نے بنایا ہے یہ دیکھیے ہا. کیا بنایا ہے؟ ہا. ہا پہ بیٹا حرکت کون سی دی ہے ہم نے؟ پیش. ہا کی پیش کی حرکت میں کیا آواز ہوگی؟ چھوٹے ہا کو آواز کیا ہوگی بیٹا؟ ہو. شروع حلق سے بیٹا ہو. ہاں شاباش ہو. اس کے بعد ہم نے یہ کیا بنایا بیٹا؟ نہیں بیٹا، نون جب بنتا ہے جب کیا ہے؟ نقطہ ہوتا ہے. نقطہ ہے اس پہ؟ نہیں. تو ابھی کیا بیٹا؟ یہ دال. کیا؟ دال. کیا؟ ہاں دال پہ ہم نے کیا حرکت دی ہے؟ زیر. دال زیر دی. آواز کیا ہوگی بیٹا؟ تو دونوں کو ملا کے کیا ہوئے؟ ہو دی ہو دی. ہاں اس کے بعد تیسرا ورڈ کیا لکھا میں نے؟ جی کیا لکھا؟ ہودی ہودیہ. کیا؟ ہودیہ. جی تو اب کس طریقے سے جوڑتے ہیں؟ جیسے سب سے پہلے ہا ورڈ ہے، ہا پہ پیش ہے آواز بنے گی ہو ہو ہو. دال پہ زیر ہے تو آواز کیا بنے گی؟ اب دونوں کو جوائن کر لیں آپس میں ہو دی. تیسرا ورڈ جب لے کر آتے ہیں جب ہم کیا ہے دونوں کو جوڑ لیتے ہیں آپس میں، جیسے ہو دی. اب تیسرا ورڈ کیا ہے بیٹا؟ ہو دی ہو دی ہودیہ
माशाल्लाह, शाबाश, बहुत अच्छे। अब बेटा हम जो है हरकत चेंज करने के बाद इसको पढ़ते हैं। हा पे हमने क्या दिया बेटा? जेर। जेर का दूसरा नाम है बेटा कसरा। क्या? कसरा। जेर का दूसरा नाम है बेटा कसरा भी कह सकते हैं और जेर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या दिया बेटा? कसरा। क्या दिया? कसरा। आवाज क्या होगी? ही। आवाज क्या होगी बेटा? दाल पे जेर है तो आवाज क्या होगी? दोनों को जोड़ के माशाल्लाह, क्या? ही दी। ही दी। हाँ, यहाँ पे क्या बेटा? जबर। जबर का दूसरा नाम है बेटा फतहा। क्या बेटा? फतहा। हाँ, तो यहाँ पे जबर है तो आवाज क्या होगी? ही दी। माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं। तो इसी तरीके से अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह इन बच्चों की तरह आप भी क्या है वर्ड टू वर्ड क्या है एक दूसरे अल्फाज को दूसरे अल्फाज से जोड़ते जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। अब तक जो आप ये कहते हैं ना कि हम सीख नहीं पाते, सिखा नहीं पाते, लोग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, वो टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। आप बस डे 1 से हमारी वीडियो को सबको देखें, तरीके से देखें, अच्छी तरीके से गौर व फिक्र करें कि क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से समझा रहे हैं, उस पर मेहनत करें। इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे 1 महीने के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से आप क्या है आवाज़ें निकालना सीखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिल होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो बस एक छोटी सी दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या है लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप ये काम करते हैं तो क्या है हमारा चैनल ग्रोथ करेगा इंशाल्लाह, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी क्या है बात पहुँचेगी, तो आप भी सवाब के मुस्तहिक होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।